میں مصروف ہی رہتا ہوں اسی ذکر میں سارا سال، اور احباب محبت فرماتے ہیں ہمیشہ، اور ظفر بھائی کتاب کو پتہ ہے کہ ظفر بھائی جب حکم کر دیتے ہیں تو پھر آنا ہی پڑ جاتا ہے، تو میں مصروف ہوں اسی کام میں مسلسل. میں نے یہ آواز آج تک میری بدقسمتی ہے، میں کھلے آسمان کے نیچے اس وقت یہاں پر بڑی ایک نیک انسان اور نیک ٹیم کے ساتھ یہاں یہ آواز میں نے اب تک نہیں سنی. یہ میری بدقسمتی ہے ذل بھائی، میں اپنے اوپر لوں گی، یہ میری ذمہ داری تھی. آپ سلامت رہیں، آپ کی محبت آپ سلامت. میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آج کے بعد ذل رضا انشاءاللہ امام رضا کے صدقے سے انشاءاللہ یہ آواز جو ہے نا پوری دنیا میں گونجے گی انشاءاللہ. میں اس وقت ان کے لیے اتنا فیل کر رہی ہوں، لگ رہا ہے جیسے کہ مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کیونکہ حسان ماشاءاللہ، میں اگر قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی بات کروں تو ظاہر ہے ہمارے تو لیجنڈ ہیں، ہمارے تو بڑے ہیں، ہمارے تو بزرگ ہیں، ہمارے لیے تو قابل احترام، ہمارے لیے محترم اتنے شدید کہ آپ کا ہونا ہی ہماری کسی محفل میں ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. حسان کی جب بات کرتے ہیں تو حسان ہمارے لیے، جب حسان کو سنیں، جب حسان کو دیکھیں تو خوشی آتے ہیں. لیکن اگر پھر بات کرتے ہیں ایسے ہیرے جیسے لوگ جو ابھی تک جن کو کوئی بھی وہ پلیٹ فارم نہ ملا، وہ ایکسپوجر نہ ملا، وہ لوگ نہ ملے ظفر عباس جیسے کہ آپ کو لے کر آئیں، آپ کی پیٹھ تھپ تھپائیں. یاد آ گئی پیٹھ تھپ تھپانے سے امجد صابری یاد آتا ہے مجھے. امجد صابری یاد آتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کس طریقے سے پیٹھ تھپ تھپا کے سب کو آگے کرتا تھا. ہمیں اور امجد صابری چاہیے، ہمیں اور ظفر عباس چاہیے، ہمیں اور چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہم پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے آگے لے کے جائیں. کیونکہ تمہاری میری جیت، تمہاری جیت ہماری جیت ہے، میری جیت تمہاری جیت، تمہاری جیت میری جیت نہیں ہے، ہماری جیت ہے. اور بس میں کہوں گی کہ اس وقت شاید میرے جذبات تھوڑے زیادہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے اتنا خوبصورت پڑھا کہ ان کی آواز واقعی میں روح میں جا کر اتر. آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ براہ راست. یہ دسترخوان کی رونقیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا اس وقت یہ خدمت خلق میں اس وقت یہاں موجود، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو مایا خان کی طرح اینکرنگ کا موقع مل جائے گا. میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ ٹرانسمیشن مل گئی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روز آگ کے سامنے کھڑے ہو کے تمام لوگوں کے لیے یہاں جو موجود ہیں ان کی سحری کا اہتمام کرتے ہیں. آج کی سحری بھی علی شیخانی صاحب کی طرف ہے. چکن مدوی ہے آج خوبصورت. اگر سعدیہ جی آپ آئیں نا پلیز، آپ دیکھیں کیسی خوشبو لگ رہی ہے. میں تو میرا خیال ہے یہ تیسرا سال ہے میرے ساتھ یہاں، اور جب میں آتی ہوں دل اتنا خوش ہوتا ہے مایا، کیونکہ دسترخوان جتنا وسیع ہوتا ہے اس دسترخوان کو بچھانے والے کی شخصیت کا سامنا ہوتا ہے. تو یقیناً علی شیخانی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ہم سب کے دلوں میں ہے اور آپ سب کی دعاؤں میں ہے. مولا انہیں اسی طرح آباد و شاد رکھے. اور یہ جو دسترخوان JDC آج سے نہیں کافی سالوں سے بچھاتا آ رہا ہے، مولا اس کو ایسے قائم و دائم رکھے. ظفر بھائی اور آگے آنے والی نسل میں یہ ساری جو کامیابیاں ہیں یہ اسی طرح جائے اور یہ دسترخوان بچھتا رہے اور لوگ یہاں آتے رہے. میں کہتی ہوں اس ملک سے غربت ختم ہو جائے لیکن محبتیں قائم رہیں. انشاءاللہ رہیں گی. یہ جو یہاں پر سب کی کاوش ہے نا انشاءاللہ یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، آپ لوگوں کا آنا رائے گاہ نہیں جائے گا. اب یہاں پر جو چکن مدبی کی جو ٹریز ہے نا، آج ہم نے کہا کہ حسان بھائی بھائی سر آپ اپنے ہاتھوں سے کریں تیار، اور آپ دیکھیں اتنا خوبصورت جو ہے یہ تازہ اس وقت جو ہے یہ پلیٹرز ریڈی ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں رہے گا کہ صرف سحری کی باتیں ہوں گی. ابھی بہت سے حقائق آپ کے سامنے آنے رہ گئے ہیں اور وہ حقائق اس لیے پتہ ہونا ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر JDC یا شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے. پہلی سحری کریں گے، اپنا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس کو جو ہے اسپانسر کیا ہے زیدی ریل اسٹیٹ والوں نے تھوڑی دیر پہلے. انشاءاللہ آپ سے بات بہت ساری چل رہی تھی، دسترخوان بھی شروع ہو رہا ہے، تھالیں بھی بن رہی ہیں، رونقیں بھی جاری ہیں، تحائف بھی جائیں گے، سونے کا سیٹ بھی جائے گا. لیکن یہ جو ہمارے سونے جیسے پڑھنے والے بچے ہیں نا،
یہ کمال ہے. ویسے جب کسی ایک ٹیلنٹڈ گھر سے ایک ٹیلنٹڈ بچہ اور نکلتا ہے نا, اور یہ بات میں صرف کسی اور کے لیے ہی, بہت دور نہیں, حسان بن خورشید صاحب کے بچوں کو سن لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کس کا خون ہے. اگر آپ سعدیہ امام صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ لوگ اس بات سے کچھ لوگ نہ بھی واقف ہوں. میں تو چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے ان کو بارہا پڑھتے ہوئے اور ماشاءاللہ سر میں پڑھتے ہوئے بہت سنا ہے. لیکن ان کی جو بیٹی صاحبہ ہیں نا میرب, آج وہ جو ہیں وہ یہ ٹرانسمیشن دیکھ کر آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے نعت جا کر ہماری نشریات میں. کیا یہ بات سچ ہے میرب؟ جی. کیا یہ سچائی ہے اس میں جی. کہ آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی؟ جی. اور کیا آپ نے کہا میں جا کر نعت پڑھنا چاہتی ہوں؟ جی. کیا آپ نے کہا کہ میں کس کی نعت پڑھنا چاہتی ہوں؟ جی. اور آپ نے کیا کہا یہ میں ان کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں؟ جی. اب آپ خود بتائیے. آپ کی اجازت ہے آپ کا یہ لکھا ہوا کلام پڑھ سکتی ہوں؟ میں پڑھا ہوا کے جاؤں, میں شد کے میرا بچہ. میں سب سے پہلے یہ کہوں گی, میں اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کا یہ کلام میری ہدیہ کرنا چاہتی ہوں کہ امام ہماری یہ چھوٹی سی ڈیوٹی, چھوٹی سی نوکری قبول فرمائیں. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, سارے محفل میں جلوے لپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. سبحان اللہ, جیتی رہی ہے میری گڑیا, جیتی رہی ہے. واہ واہ واہ.